والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب، آپ علیہ السلام ارشاد فرما دیں کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی و محیای و مماتی اور میری زندگی اور میری وفات للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو اعمال کے اندر اخلاص کی جو اہمیت ہے وہ اس آیت کریمہ سے واضح ہو رہی ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، قربانی، واجبات، فرائض، زندگی کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کا ہونا لازمی اور ضروری ہے. اللہ کی رضا کے بغیر کوئی معاملہ ہوگا تو وہ قبولیت کے اندر مسئلہ ہوگا. تو قربانی کا بھی یہی مسئلہ ہے. آپ نے کل بھی اسے سماعت فرمایا کہ قربانی کا جانور اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی رضا کے لیے ہونا لازمی اور ضروری ہے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ یار اگر میں نے قربانی کا جانور گھر کے باہر نہ باندھا تو لوگ کیا کہیں گے کہ یار اس نے قربانی نہیں کی، لوگ کیا کہیں گے. یا اس نے قربانی کا جانور جو گھر کے باہر باندھا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں نے یہ دیکھو کتنا جو ہے وہ بڑا جانور قربانی کے لیے خریدا ہے. تو اس میں جتنی بھی ریاکاری کی شکلیں ہیں، ریا کی جتنی بھی صورتیں اس میں آتی ہیں، وہ ساری کی ساری فقط محض دنیاوی ہیں اور ان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، آخرت کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا ہر قسم کی ریاکاری سے بچ کر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے اسی کے اندر برکت بھی ہوتی ہے اور قبول بھی وہی ہوتا ہے. تو اسی طرح جو قربانی کا بڑا جانور ہے جس میں 7 افراد شریک ہیں، اس میں بھی نہایت احتیاط لازم اور ضروری ہے. 7 افراد ہوں اور وہ 7 افراد ہم خیال ہوں، وہ 7 افراد خلوص نیت کے حامل ہوں، تو پھر اس قربانی کی قبولیت جو ہے وہ اپنی منزل کو پہنچتی ہے. اگر ان میں سے کسی ایک کی نیت بھی جو ہے وہ گوشت کی ہو جائے، دنیا داری کی ہو جائے، یا دکھلاوے کی، ریاکاری کی ہو جائے، یا ان میں سے کوئی ایک بد مذہب ہو، باقی سارے صحیح العقیدہ سنی ہوں اور ایک ان میں سے بد مذہب نکل آئے، تو پھر بھی قربانی سب کی مشروع ہو جائے گی. لہذا اس میں بھی لازمی امر ہے کہ آپ 7 افراد جن کی قربانی کر رہے ہیں وہ 7 افراد صحیح العقیدہ پکے سچے سنی ہوں، ایک مسلک کے اور مذہب کے، اور ان میں نہ اعتقادی خرابی ہو اور نہ عملی خرابی ہو. پھر قربانی جو ہے وہ اپنی پایہ تکمیل کو پہنچتی ہے. ہاں جی، کسی کا کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ تو کم از کم اس کا حق یہ ہے کہ آپ 7 افراد جو شریک ہوں
تو ان 7 افراد میں یہ واضح کر دیں کہ بھئی قربانی اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ہے، اس میں محض دنیاوی کوئی غرض شامل ہو گئی تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. یہ ایک مرتبہ بتا دینا لازمی عمل ہے، تاکہ اگر کسی کا کوئی مسئلہ اگر ہو بھی تو وہ اس ایک لفظ سے وہ بچ جائے. میرا بھی خیال کہ جب کسی کو وقت سے پہلے کہا جائے کہ اگر اس میں کسی قسم کا مسئلہ ہوا تو قربانی قبول نہیں ہوگی، تو پھر وہ اس سے واپس پلٹ جائے گا. تو 10ویں ذو الحج یعنی یوم نحر کو جو سب سے افضل ترین عمل ہے وہ قربانی ہی ہے، وہ قربانی ہی عمل ہے، سب سے افضل ترین عمل ہے. قربانی سے ہٹ کر اگر کوئی بندہ کہے کہ میں اس سے بڑھ کر کوئی کام کر دیتا ہوں بطور صدقہ، بطور اصال ثواب، بطور ایک رفع عامہ، لوگوں کی جب و سہولت کے لیے فائدے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی کام کر دیتا ہوں، یعنی قربانی صرف کا جو بکرا ہے وہ صرف ہے 40-50 ہزار کا، تو وہ کہتا ہے میں 40-50 ہزار آپ خرچ کر رہے ہو اور قربانی کر رہے ہو، میں 5 لاکھ روپیہ لگا کر لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کی بہبود کے لیے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے، خدمت کے لیے 5 لاکھ روپیہ خرچ کر دیتا ہوں. تو وہ 5 لاکھ تو کیا 5 کروڑ بھی خرچ کرے تو جس نے یوم نحر قربانی کا 30 یا 40 ہزار کا بکرا ذبح کیا ہے، اس کا وہ بکرا اس کے کروڑوں سے افضل ہے. یعنی یوم نحر کو جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فضیلت کا حامل ہے وہ سب سے افضل ترین کام قربانی ہے، قربانی کا جانور ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں قربان کیا جائے. اور پھر جس کے ذمہ قربانی ہے وہ قربانی ہی کرے. اگر کسی کے شخص کے ذمہ قربانی ہے اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من وجد ساعتا ولم یضحی، جس کے پاس گنجائش ہے لیکن اس نے قربانی نہیں کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلا یقربن مصلا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. فلا یقربن مصلانا، ضرور بھی ضرور اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ قربانی کرے. لہذا قربانی کے جانور کے حوالے سے بھی آپ نے مسائل جو ہے وہ سماعت فرما لیے کہ چھوٹا جانور جو ہے بکرے کی جو نسل کا ہے اس کی عمر تقریباً 1 سال لازمی ہونا ضروری ہے. کیا بھینس قربانی دی جا سکتی ہے؟ ایک سوال یہ ہے کہ بھینس کی قربانی اور بھینسے کی قربانی جائز ہے. بھینس اور بھینسے کی قربانی جائز ہے. علماء نے ہمارے فتویٰ دیا ہے، اس پر باقاعدہ شریعت کے اندر پورا باب موجود ہے. بھینس اور بھینسے کی قربانی جائز ہے، اس میں ذائقہ نہیں ہے. لیکن شریعت میں جو ایک معیار مقرر کی ہے نا فضیلت کے، نر اور مادہ، نر کی قربانی مادہ سے زیادہ فضیلت والی ہے. نر کی قربانی جو مذکر کی قربانی ہے وہ مؤنث کی قربانی سے زیادہ فضیلت والی مذکر کی قربانی ہے. لہذا پھر بڑے جانور سے زیادہ جب وہ فضیلت چھوٹے جانور کی ہے، پھر چھوٹے جانوروں کے اندر زیادہ فضیلت جو ہے وہ دمبے کی ہے، پھر دمبے کے اندر سے بھی زیادہ فضیلت والی وہ فضیلت والا وہ دمبا ہے کہ جو سینگوں والا، بڑی چکی والا، سینگوں والا ہے. اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسول بارکہ آپ نے پیچھے سماعت بھی فرمائی کہ آپ نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس چیز کا اظہار فرمایا کہ جانور ایسا ہو جس کی سیاہ آنکھیں ہوں اور سیاہ اس کے پاؤں ہوں اور پیٹ بھی اس کا سیاہ ہو، یعنی سیاہی میں دیکھے، سیاہی میں چلے اور سیاہی میں بیٹھے.
تو دیکھنے والے کی آنکھیں بھی اس کی سیاہ ہوں، اس کے پاؤں بھی سیاہ ہوں اور پیٹ بھی سیاہ ہو، زر نصیب ایسا جانور اگر کسی کو ملے تو حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے تحت یہ جانور سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ تو قربانی کا جانور جو ہے وہ دوسرا قصاب کے حوالے سے، قصاب کے حوالے سے جو ہے کیا کہ قصاب سے پہلے طے کر لینا، شریعت کے اندر یہ بھی مسئلہ ہے کہ قصاب سے پہلے اس کی جو ہے وہ اجرت طے کر لینا ضروری ہے۔ یہ نہیں کیا جائے گا کہ آپ اگر کسی سے جانور ذبح کروا رہے ہیں تو کسی سے جانور ذبح کروانے کے وقت جب وہ چھری پھیر رہا ہے تو آپ کو اس کا علم ہو کہ میں نے اس سے کتنے پیسے دینے ہیں، اور اس کو بھی پتا ہو کہ میں نے اس کے کتنے پیسے لینے ہیں۔ آپس میں معاہدہ کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ اگر معاہدہ کمپلیٹ نہیں ہے اس کا اثر آپ کی قربانی پر پڑے گا، اس کا اثر قربانی پر پڑے گا۔ لہذا یہ جو ہے وہ کر لینا لازمی ضروری امر ہے۔ شریعت نے اس کی حد نہیں مقرر کی کہ آپ اسے کتنے پیسے دے رہے ہیں یا کتنے نہیں دے رہے، وہ ایک مہنگائی کے حساب سے وہ بھی آپ سے مطالبہ کرے گا اور آپ بھی اس سے جتنا ہو سکتا ہے وہ کر سکتے ہیں۔ قربانی کے علاوہ حوالے سے اس کے علاوہ کسی کا کوئی سوال ہو؟ گوشت کی تقسیم کا اثر کس طرح کیا جائے؟ گوشت کی جو تقسیم ہے وہ تو شریعت پاک نے تو اس کی تقسیم جو ہے وہ اس طرح فرمائی ہے کہ اگر آپ چھوٹا جانور کرتے ہیں تو اس کے جو ہے وہ 3 حصے کریں، 3 حصے کریں جو شریعت کے اندر مسنون عمل ہے، مستحب ہے۔ اگر اس طرح کریں اچھی چیز ہے، نہیں کریں تو وہ سارے کا سارا جانور آپ اپنے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، اس میں مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ مسنون عمل یہ ہے اس کے 3 حصے کریں، 3 حصوں میں سے برابر کے 3 حصے کر کے ایک جب وہ عام مساکین فقراء کے اندر تقسیم کیا جائے اور ایک اپنے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کیا جائے اور ایک آپ اپنے لیے اسے رکھ سکتے ہیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ آج اس پرفتن دور کے اندر، مہنگائی کے دور کے اندر اگر آپ کسی کو دیں تو تلاش کر کے وہ کہ جس نے قربانی نہیں کی، جس نے قربانی نہیں کی اسے دیں۔ ہمارے اندر ٹرینڈ یہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم جب وہ آپس میں رشتہ داروں کو دیتے ہیں، یہ اچھا عمل ہے، لیکن دیتے ہیں آپس میں انہی کو دیتے ہیں جنہوں نے قربانی کی ہوتی ہے، جنہوں نے قربان رکھ لیتے ہیں، لیکن دیتے ان کو ہیں جنہوں نے آگے سے قربانی کی ہوتی ہے، اور پھر ان سے بھی ہم لا دیکھتے رہتے ہیں کہ ان سے بھی پھر ہمیں لان آئے گی، ادھر سے پھر ہمیں واپس نہیں۔ چیز یہ ہے کہ قربانی کا گوشت آپ ان لوگوں تک بھی پہنچائیں جن لوگوں نے قربانی نہیں کی۔ رشتہ داروں کے اندر دیں آپ، لیکن ان رشتہ داروں کو فوقیت دیں کہ جنہوں نے قربانی نہیں کی، ان تک لازمی پہنچائیں۔ اور اس میں پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ جس قدر جلدی ممکن ہو سکے وہ گوشت ان تک پہنچائے کہ ممکن ہے کہ کوئی اس انتظار میں ہو کہ شاید ہمارے تک یہ چیز پہنچے۔ تو گوشت کی تقسیم، اور جو حصے والا جانور ہے جس کے 7 افراد شریک ہیں، اس 7 افراد شریک والے جانور کے لیے تو لازمی عمل یہ ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے 7 برابر کے حصے کیے جائیں گے، اس جانور کے برابر کے 7 حصے کیے جائیں گے۔ اس میں قطعاً شریعت نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی کہ آپ جب وہ اس میں کہیں کہ چلیں مجھے آپ اتنا دے دیں تو باقی کو اتنا دے دیں، نہیں، برابر کے اس کے 7 حصے کیے جائیں گے، اور ان 7 ڈیریوں میں سے ہر کسی کو اختیار دیا جائے گا کہ آپ جس کو مرضی اٹھا لیں۔ تو گوشت کی یہ تقسیم کم سے کم اتنا ہوئے کہ ایک ٹائم دا کھانا پک سکے، اتنا دے لوگ 4 بوٹیاں دے دیا، 4 بوٹیاں جنہیں لوگ کی کر سکتے، کم سے کم اتنا دے دیں، یہ تو ایک ٹائم کا کھانا پک۔ ہاں جی، یہ تو میرا حل کے اپنا ایک ظرف ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے غیر مسلم کو دینا جائز نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا جائز نہیں ہے، غیر مسلم کو نہیں دے سکتے قربانی کا گوشت۔ اس کے علاوہ کسی کو بھی مسئلہ ہو، اگر کسی پر پچھلی قربانیوں میں سے کوئی قربانی ہو اور کوئی جانور ذبح کر رہا ہے، یہاں پہ مسئلہ موجود ہے کہ اس نے گائے ذبح کی ہے
یا بچڑا ذبح کیا ہے، اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو بندہ سوچتا ہے جی میرے ایک دو پچھلی ایک دو قربانیاں رہتی ہیں، تو اس میں سے میں پچھلی قربانیوں کا میں نیت کر لیتا ہوں. تو در مختار کا یہ مسئلہ ہے، یہ بھی غور کر لیں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اس 7 والے جانور کے اندر اس نے پچھلی قربانیوں کا جب وہ کوئی نیت کر لی کہ میری 2 قربانیاں یا 3 قربانیاں میری پچھلی رہتی ہیں، تو میں اس میں ان کی نیت اس جانور کے اندر کر رہا ہوں، تو وہ فرماتے ہیں کہ ان کا وہ جو قربانی اس کی اس جانور کے اندر نہیں لگے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جانور کی قربانی کرنا ہی لازم ہے وقت پر. اگر وقت گزر گیا تو اس کی قضا خون بہا نہیں ہے، اس کی قضا خون بہا نہیں ہے. اس کی قضا کیا ہے پھر؟ اس کی قضا یہ ہے کہ آپ اس وقت کے مطابق جو بکری کا ایک ریٹ ہے، جانور کا جو ریٹ ہے، اتنی قیمت آپ صدقہ کریں گے. اتنی قیمت صدقہ کریں گے تو پھر آپ کا وہ کفارہ لازم جب وہ سر سے اترے گا. اگر آپ جانور ذبح کرتے ہیں اس کے مثل تو یا کسی حصے میں شامل ہوتے ہیں تو پھر وہ چیز اس میں نہیں ہوگی. اگر کسی کی 3 قربانیاں تو وہ 7 قربانی والے حصوں والا جانور کرتا ہے تو اس میں پھر وہ 3 اپنی کی طرف سے کرے گا جو اس کے قربانی جو بنتی ہیں، اور جو باقی 4 ہیں ان میں اپنے بچوں کو شامل کر لے، یا قربانی کے جانور کے اندر اگر کسی کو بطور عقیقہ شامل کرتے ہیں تو قربانی کے جانور کے اندر عقیقہ بھی ہو سکتا ہے. قربانی کے جانور کے اندر عقیقہ بھی ہو سکتا ہے، بچے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1. جی بھائی صاحب آپ نے کیا پوچھا؟ عیبدار جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. عیبدار جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے ایک، اگر عیبدار جانور کی قربانی جائز نہیں ہے تو عیبدار انسان کی قربانی جائز ہے؟ عیبدار انسان کی قربانی نہیں جائز. اس لیے اگر میں قربانی کے لیے ایسا جانور تلاش کر رہا ہوں کہ جس میں کوئی عیب نہ ہو تو اس سے پہلے مجھے سب سے پہلے اپنے عیب دور کرنے پڑیں گے کہ اگر جانور بے عیب ہے تو وہ تو جانور بے عیب ہے، تو پھر میرے عیب جو ہیں وہ میرے مالک کے نزدیک نظر آ رہے ہیں تو مجھے اپنے عیب بھی سارے کے سارے دور کرنے چاہیے. اس میں بڑے روحانی اس میں بڑے پہلو ہیں. اگر غور کریں نا اس قربانی کے اندر فقط گوشت یا فقط یہ انجوائمنٹ نہیں ہے، اس میں روحانیت کے بڑے مسائل ہیں. بندہ اگر تھوڑا سا غور کرے تو اس میں سے بہت کچھ نکل رہا ہے کہ ایک جانور کو میں اپنے تابع کر کے قربانی کر رہا ہوں اور وہ جانور میری مطابقت میں ہے، میرے جو وہ حکم کے مطابق چل رہا ہے، میں اپنے مالک کے حکم کے مطابق کیوں نہیں چلتا. تو اگر جانور بے عیب ہونا ضروری ہے تو اسی طرح جو قربانی کر رہا ہے اس کا بے عیب ہونا بھی لازمی اور ضروری ہے. جی قربانی جس صاحب مال پر فرض کا درجہ آتی ہے، ہاں جی، جو صاحب استطاعت ہے اس پر واجب جو کہا جاتا ہے یہ وجوب فرضی معنوں میں آتا ہے. جی اس کی قضا جو ہے وہ صدقہ ہی ہوگا بعد میں. اس کی قضا جو ہے وہ اگر وقت گزر جاتا ہے، 3 دن ہیں اس کے عید کے، یوم نحر، اس سے اگلا دن اور اس سے تیسرا دن، اس کی اصل کا قربانی کا وقت ہے. اگر یہ وقت گزر جاتا ہے اور وہ قربانی نہیں کی تو اس کے بعد اس کی جو قضا ہے وہ اس ایک بکری یا ایک جو ہے وہ چھترے کی قیمت کے برابر اس کی جو ہے وہ صدقہ کیا جائے اس رقم کو. اس کی قضا یہ ہے. جی
قربانی کی وجہ تسمیہ، قربانی کا نام قربانی کیوں ہے؟ قربانی کی وجہ تسمیہ کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کا نام قربانی کیوں ہے؟ قربانی کا نام قربانی اس لیے ہے کہ وہ جانور جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے قربان کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ عربی میں جو ہے وہ اسے اضحیہ اس جانور کو کہتے ہیں، تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں اسے قربان کیا جاتا ہے۔ جی ایک آدمی پر ایک سال میں ایک قربانی ہے، اگر اگلے سال وہ صاحب مال صاحب استطاعت ہے تو پھر اگلے سال اس پر قربانی ہے، پھر اگلے سال وہ اگر صاحب استطاعت ہے تو پھر اس پر قربانی ہے۔ اصل سے دیکھا یہ جائے گا کہ قربانی کے 3 دن ہیں، 10ویں ذو الحج سے لے کر 12ویں ذو الحج کی اثر تک۔ اگر 10ویں ذو الحج کی فجر سے لے کر 12ویں ذو الحج کی اثر تک وہ صاحب استطاعت ہے تو ان 3 دنوں کے اندر اس پر قربانی لازم ہے۔ اگر ان 3 دنوں کے اندر وہ صاحب استطاعت نہیں ہے تو پھر اس پر قربانی نہیں ہے۔ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ بات صحیح ہے، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پہلے لوگ یہ کہتے تھے کہ ایک آدمی پہ 7 قربانیاں جو ہے وہ واجب ہیں، اپنی زندگی وہ 7 کم از کم 7 قربانیاں لازم کرے، 7 سال کرے یا ایک ہی دفعہ 7 کر دے، اس کے علاوہ اگر وہ کرتا رہے تو وہ اپنی نہیں، شریعت میں ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ مقصد ہے کہ 7 قربانیاں صرف دے رہا ہے، نہیں، شریعت میں اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ جب بچہ بالغ ہو جائے، عاقل بالغ ہو جائے اور صاحب مال ہو جائے، اس وقت سے لے کر جب تک وہ صاحب استطاعت رہے گا، اس میں عمر کا کوئی تعین نہیں ہے، جب تک وہ صاحب استطاعت مالدار رہے گا اس وقت تک اس پر قربانی لازم ہے۔ اس کی حد کوئی نہیں ہے کہ کتنی واجب ہے۔ میں نے عرض کی کہ ہر سال ان 3 دنوں میں دیکھا جائے گا، اگر تو وہ صاحب مال ہے، صاحب استطاعت ہے، مالدار ہے تو اس پر قربانی لازم ہے۔ اتنے میں وہ جتنا مرضی وقت گزر جائے، جتنی مرضی عمر گزر جائے، جتنے مرضی جو ہے وہ اس کی قربانیاں گزر جائیں، تو اس میں اس چیز کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ شریعت میں یہ چیز نہیں ہے کہ کتنی قربانی۔ پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے چھوٹے جانوروں میں ایک یہ دمبا، اس کا ذکر ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دمبا ذبح کیا ہے، اور بڑے جانوروں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ اونٹ کے بارے میں ملتا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 اونٹ ذبح فرمائے، 70 اونٹ۔ اور بخاری شریف کے اندر جو ہے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب ذبح فرما رہے تھے کیا منظر تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اونٹ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لیٹتے آ کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مجھ پر میرے اوپر چھری چلائیں، خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ لیٹتے۔ کیا خوش نصیب اونٹتے ہو، کیا خوش نصیب، اے کاش کہ ہم انسان نہ ہوتے، ان میں سے کوئی ایک جانور ہوتے جو حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے اور ہمارے گلے پر حضور کی چھری ہوتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 اونٹ جو وہ ذبح فرمائے۔ تو چھوٹے جانوروں میں ایک دمبا کا ذکر ملتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑے جانوروں میں اونٹ کا ذکر ملتا ہے۔ گائے اور بھینس تھی اس وقت تھی، لیکن ایک شریعت کا جو دائرہ ہے کہ جن جانوروں کی قربانی جائز ہے اس دائرے کے اندر یہ جانور آتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ اچھا اس چیز کا میرے علم میں نہیں ہے، لیکن جن جانوروں کی قربانی جائز ہے ان جانوروں کی کیٹیگری کے اندر یہ جانور آتے ہیں، اس لیے اس اینگل سے وہ قربانی بھینس کی قربانی جائز ہے۔ تو شاید ممکن ہے کہ آپ کی بات یہ سچ اس اعتبار سے ہو کہ ہمارے جو فقہاء ہیں انہوں نے بھینس پر ایک مکمل اس کے نام سے ایک باقاعدہ باب باندھا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ وہ شاید اس وجہ سے ہوگی کہ ان علاقوں میں بھینس نہیں ہے
تو نہ ہونے کی وجہ سے کل کو یہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے، لہذا انہوں نے اس کی نام سے ایک باب شاید اسی لیے باندھ دیا کہ اس کی قربانی جائز ہے۔ شاید ممکن ہو کہ اس باب کے باندھنے کی وجہ علت کی ہو، ممکن ہے، لیکن بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام معاملات اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔